دعا یعنی دعا مانگنا، وہ الفاظ اصل میں دعا ہے کیا؟ یعنی ہمارے لیے سادی سی جو تعریف ہے کہ ہمیں کوئی چیز چاہیے ہم مانگ لیں، جبکہ اصل میں دعا رابطہ ہے، ارتباط ہے بندے کا خالق کے ساتھ۔ وہ جتنا اسے بہترین ادا کرے گا اتنا بہترین اس کا رابطہ ہوگا۔ اس لیے قرآن میں پروردگار کہتا ہے کہ ادونی استجب لکم، تم مانگو میں مستجاب کروں گا۔ لیکن کیا مانگوں میں؟ منع نہیں کیا کہیں پروردگار نے کہ آپ کو یہ نہیں مانگو، نہ مانگو جو مانگنا ہے۔ لیکن اب جتنی انسان کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے اس کے مانگنے میں فرق آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب چھوٹے بچے کو آپ شاپ پہ لے کے جائیں اور شاپ جو ہے وہ بھری ہوئی ہو کھلونوں سے، چیزوں سے، اب اس میں بہت اچھی چیزیں بھی ہوں، بہت کام کی چیزیں بھی ہوں، بہت مہنگی چیزیں بھی ہوں، لیکن کیونکہ بچہ ہے اب اس کی معرفت جتنی ہوگی یہ سب سے زیادہ کیا کرے گا؟ وہ چھوٹی سی گاڑی اٹھا لے گا، ایک ڈنکی اٹھا لے گا۔ اب باپ کہے گا بیٹا اس میں تو جو ہے وہ الیکٹرانک کے ایسے ایسے آئٹمز ہیں، اس میں تو مائنڈ گیمز بھی ہیں، لیکن وہ کہے گا نہیں مجھے یہی چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ کیونکہ اس کی معرفت اتنی ہے۔ اب عالم بھرا ہوا ہے خزانوں سے، لیکن ہم جو ضد کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دے دے پروردگار، یہ دے دے۔ وہ تو اس نے کہا ہے کہ اس کا تو میں نے وعدہ کیا ہے تم سے، جو تم مانگ رہے ہو اس کا تو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، مجھ سے وہ مانگو جس کا میں نے وعدہ نہیں کیا۔ اب کیا مانگے؟ یعنی اس عالم میں کیا ہے ایسا کہ جس کی طرف ہم متوجہ ہی نہیں ہیں؟ تو عزیزان محترم، ہم بہت ساری، میں اپنی بات کروں، خدا آپ کو خدا نخواستہ نہیں کہہ رہا، بہت ساری لذتوں سے محروم ہیں جو اس کائنات کے اندر ہے۔ پروردگار میں روز قیامت میں جہاں سب عیاں ہوگا، کھلا ہوا ہوگا، وہاں تیری ستاریت کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں تو تم نے میرے عیبوں پہ پردے چھپائے ہوئے ہیں نا، یہاں تو کسی کو نہیں پتا میں اندر سے کیا ہوں، یہاں تو نے چھپایا ہوا ہے، لیکن قیامت میں کہ جہاں سب کھلا ہوا ہوگا، اعضا خود گفتگو کریں گے، وہاں مجھے تیری ستاریت کی چھپانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مانگنے میں کیا مانگ رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ جانتا ہے اس خالق کو اس سے مانگنا کیا۔ تو ہم جو دنیا میں مانگتے ہیں، اس لیے تو ہم تھوڑا سا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کریں تھوڑا تھوڑا، تاکہ ہمارے اس کائنات کی معرفت میں فرق آئے۔ جب انسان اس طرف بڑھے گا تو کائنات اس کے لیے مختلف ہو جائے گی، ہستی شناسی اس کی تبدیل ہو جائے گی۔ یہ جو دنیا کی مراحل ہیں ان کو وہ بہت تیزی سے طے کر کے آگے کی طرف بڑھ جائے گا، کیونکہ دنیا کی حقیقت ہے ہی کیا؟ دنیا تو ایک گزرگاہ ہے، ایک مسافر خانہ ہے ویسے بھی۔ اب آپ کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہو ٹیمپریری، اور آپ بولیں گے بس یہی سب کچھ ہو، یہی پردے ہوں، یہی صوفے ہوں، یہی ہو وہ ہو، ساتھ والا بولے گا 5 دن تو رہنا ہے، ویسے بھی آگے جانا ہے، تو اس پہ اتنا دل لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب ہم نے تو یہاں ویسے بھی ٹیمپریری ہے، گزرگاہ ہے، اصل آخرت ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو گی۔